سٹوری شروع کریں آج کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر جی سٹوری یہ ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے میرے فادر جاب کر رہے تھے, گورنمنٹ جاب تھی, اور ہم 5 بھائی گھر میں ہوتے تھے اور پڑھ رہے تھے. ہم پڑھتے تھے, ہمارے فادر پیسے کماتے تھے اور ہم سب لوگوں کی پرورش کر رہے تھے. نہیں جناب, پچھلے ہفتے انہوں نے ہم سارے بھائیوں کو بلایا ہے اور بلا کے کہا کہ بچوں پہلے آپ لوگ چھوٹے تھے اور میں جوان تھا, اور اب آپ سارے بڑے ہو گئے ہو, پیسے کماتے ہو, اپنی اپنی جابز کر رہے ہو, اور میں ریٹائر ہو چکا ہوں. تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں ہر بچہ 1-1 لاکھ روپے گھر دیا کرے. ہر بچہ 1-1 لاکھ روپے گھر دے, تاکہ گھر کا نظام جس طرح چل رہا تھا اچھے طریقے سے اس طرح ہی اب بھی چلتا رہے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے پپا جی, 1 لاکھ روپے اب میں نے دینا ہے, 1-1 لاکھ روپے باقی بھائیوں نے دینا ہے, 5 لاکھ ان کے پاس آ جاتا ہے مہینے کا, اور وہ گھر کا نظام اچھے سے چلا رہے ہیں. یعنی گھر کا نظام چلانے کے لیے جن ریسورسز کی ضرورت تھی وہ ریسورسز بالآخر اگر ابو کے پاس نہیں تھے تو کس نے دینے تھے؟ اس گھر کے رہنے والوں نے دینے تھے. یس اور نو؟ بالکل اسی طرح پاکستان بھی ہے. پاکستان کو چلانے کے لیے ریسورسز کی ضرورت ہے, اور اگر وہ ریسورسز پاکستان کو چلانے کے لیے ریسورسز کی ضرورت ہے, اور وہ ریسورسز کون دے گا؟ سر وہ ریسورسز حکومت پاکستان دے گی, اور اگر حکومت کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں تو کون دے گا؟ سر وہ اس ملک میں رہنے والے لوگ دیں گے نا. سر جی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پاکستان ہمارا گھر ہے اور ہم اس کے بیٹے ہیں. سر میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس گھر کے خرچے چلانے کے لیے اگر ابا جی کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں, اس ملک کو چلانے والے لوگوں کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں, تو وہ پیسے پھر کس کو ادا کرنے پڑیں گے؟ ہمیں ادا کرنے پڑیں گے نا. سر جی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اصل میں ٹیکس وہ کنٹریبیوشن ہے جو عوام کرتی ہے حکومت کو, تاکہ ملک کو بہتر طریقے سے چلایا جا سکے. سر جی ملک کو چلانا اصل مقصد ہے, ہم چاہتے ہیں ملک کو بہتر طریقے سے چلائیں. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. اب آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں سر جی سعودیہ بھی تو چل رہا ہے, سعودی عرب بھی تو چل رہا ہے, تو وہ ملک بھی تو چل رہا ہے, ان کے یہاں تو ٹیکس کا کوئی مذاق نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی جان ان کا ابا تگڑا ہے, ان کے پاس تیل ہی اتنا ہے کہ انہیں عوام پہ ٹیکس کا بوجھ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں. اسی طرح ہی سر ہماری گورنمنٹ جو ہے ان کے پاس ریسورسز نہیں ہے. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اب بات چلی ہے تو آگے چلا رہا ہوں. سر جی اگر ٹیکس کے پیسے سے بھی گھر کا نظام نہ چلا تو کیا کریں؟ بچوں کو بھوکا رکھ لیں؟ پھر قرضہ لینا پڑے گا تاکہ ملک کے نظام کو بہتر طریقے سے چلایا جائے. یہ جو آپ کے ملک والے لوگ IMF کے پاس جاتے ہیں نا بار بار, اصل میں ٹیکس کے پیسے سے بھی پوری نہیں پڑ رہی, گھر کا نظام نہیں چل پا رہا. میرا پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ اسی لیے قرضہ لینا پڑتا ہے. سر کیا میرا پوائنٹ کلیئر ہوا ہے؟ ٹیکس وہ کنٹریبیوشن ہے جو عوام کرتی ہے حکومت کو, تاکہ ملک کو بہتر طریقے سے چلایا جا سکے. اگر آپ کو یہ والی بات کلیئر ہو گئی تو اب تھوڑا سا آگے مزید چلنا پڑے گا. اور ایک اگزامپل اور پچ کرتا ہوں کہ سر جی آپ کے ملک میں بڑے نظام چل رہے ہیں. سر جی آپ یہاں سے نکلے, میں کہتا ہوں میں نکلا, میں SBI سے باہر نکلا ہوں, تو ایک صاحب نے بائک روکی, اپنی جیب سے پسٹل نکال کے میرے سر پہ رکھ دی, کہتے ہیں بھائی جو ہے نکال دو. میں نے کیا جو میرے پاس تھا موبائل پیسے اس کو دے دیا.
میں واپس ایس بی آئی آیا, ایس بی آئی کے فوراً 15 پہ فون کیا, 15 پہ فون کیا تو پولیس آ گئی. پولیس آئی, پولیس کو ساری بات سنائی. سر جی ایک پراپر پولیس کی گاڑی آئی تھی, 3 اہلکار آئے تھے, انہوں نے پورا جی آ جائیے, انہوں نے پورا واقعہ مجھ سے سنا اور اس کے بعد باقاعدہ اس کو نوٹ ڈاؤن کیا, ایک ایف آئی آر درج کی. ایف آئی آر کیا ہوتا ہے؟ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. سنا تو ہوگا ایف آئی آر, لیکن ایف آئی آر سے بنتا کیا ہے؟ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ, ایف آئی آر درج ہو. یار میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ جو پولیس والے لوگ آئے ہیں انہوں نے مجھ سے کوئی پیسے لیے ہیں؟ نہیں. تو انہوں نے وہ جو گاڑی پر آئے تھے اس گاڑی میں فیول لگا؟ یس. وہ جو اہلکار 3 آئے ہیں ان کو تنخواہ ملتی ہے؟ یس. میں نے تو انہیں کچھ دیا نہیں, تو پیسے ان کو کون دے رہا ہے؟ حکومت دے رہی ہے, گورنمنٹ دے رہی ہے. گورنمنٹ کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ عوام کے پیسوں سے آ رہا ہے. سر میرا پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ تو وہ جو ٹاک شوز میں آپ نے دیکھا ہے اکثر اقرار الحسن جو ہے وہ سرکاری اداروں میں جا کے زور زور سے ان کی ٹیبل پہ مکے مار کے کہتا ہے کہ تم لوگ میرے ٹیکس کے پیسے سے پال رہے ہو. وہ ٹھیک کہہ رہے ہوتے, وہ کہتا ٹھیک ہے, سسٹم یہی ہے, ہم نے ٹیکس کا پیسہ دینا ہے. ٹیکس کا پیسہ خرچ کدھر ہونا ہے؟ عوام کے لیے خرچ ہونا ہے. گورنمنٹ کو ہم پیسہ دے رہے ہیں, گورنمنٹ آگے تنخواہیں دے رہی ہیں. سرکاری اسپتال کو تنخواہ مل رہی ہے نا سر جی, سرکاری اسپتال میں ڈاکٹرز کو تنخواہ مل رہی ہے نا. وہ والا ڈاکٹر جو 5,000 روپے 7,000 روپے 10,000 روپے لے کے ایک بار چیک کرتا ہے, وہ سرکاری اسپتال میں 10 روپے والی پرچی پہ چیک کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ سر وہ ڈاکٹر کو سیلری کون دے رہا ہے؟ گورنمنٹ دے رہی ہے. گورنمنٹ کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ عوام کا پیسہ. سر سمجھ میں آ رہی؟ تو بیسیکلی ٹیکس کی ساری بات کا نچوڑ, اٹ از دا پروسیس بائی وچ دا گورنمنٹ تھرو اٹس لا میکنگ باڈی ریزز ریونیو ان آرڈر ٹو یوز اٹ فار دا ایکسپینسز آف گورنمنٹ. سر جی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پروسیس ہے جس کے ذریعے گورنمنٹ جو ہے وہ تھرو اٹس لا میکنگ باڈی raises revenue in order to use it for the expenses of government. لیں سر, اگر آپ بات یہاں تک سمجھ گئے تو اب اگلی بات یہ کہ ٹیکس کا اصل مقصد کیا ہے. ایسے ہی شرارت سوچ رہی ہے تو میں آپ کو ایک دوسری بات بتاتا ہوں. اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ سر ایس بی آئی کا اصل مقصد کیا ہے, تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے تاکہ علم کی روشنی سب لوگوں تک پھیلے, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سی اے کریں, تاکہ ہمارے بچے اکاؤنٹنگ پروفیشن میں آگے جائیں اور اپنے ملک کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کریں. یار ہوتی ہیں نا ساری باتیں, تو آپ کہیں گے نہیں سر سیریس بتائیں. تو سیریس کیا بات ہے؟ اصل مقصد کیا ہے؟ پروفٹ ارننگ ہے سر, پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے. میرا پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ بالکل اسی طرح ہی, بالکل اسی طرح ہی ٹیکس لاگو کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ ٹیکس لاگو کرنے کا اصل مقصد, ٹیکس لاگو کرنے کا اصل مقصد ریونیو اکٹھا کرنا ہے, پیسہ اکٹھا کرنا ہے. سر جی جو ہمارے لیے ٹیکس کا ایکسپینس ہے وہ گورنمنٹ کے لیے کیا ہے؟ ریونیو ہے. اسی لیے تو آپ نے دیکھا ہے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں ریونیو ڈپارٹمنٹ. ٹیکس ادارے کا کیا نام ہوتا ہے؟ ایف بی آر, فیڈرل بورڈ آف ریونیو. وہ سر سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اصل سٹوری ہے کہ بھائی ریونیو کلیکشن. اچھا جناب, تو بھائی اصل مقصد کیا ہوا؟ ریونیو کو کلیکٹ کرنا تاکہ ملک کو بہتر طریقے سے چلایا جا سکے. ٹو یوز ایز اے ٹول فار امپلیمنٹیشن آف اٹس پالیسیز, ٹو یوز ایز اے ٹول فار امپلیمنٹیشن آف اٹس پالیسیز.
یہ سیکنڈ پوائنٹ، امپلیمنٹیشن آف اٹس پالیسیز. سر جی میں دیکھ رہا ہوں بہت سے بچوں کے پاس کتابیں نہیں ہیں. اچھا کتاب لینا ضروری ہے، کتاب نہیں لیں گے جو میں بات پڑھا رہا ہوں وہ نوٹ کہاں کریں گے؟ اور اگر آپ کسی رجسٹر پہ نوٹ کر بھی رہے ہیں تو اس رجسٹر کا جہاز بنے گا. ظاہری بات ہے وہ اس ریلیونٹ جگہ پر نوٹ ہو تو کام دیتی ہے. اگر اس ریلیونٹ جگہ پر وہ چیز نہ پڑی ہو تو اس کا فائدہ ہی نہیں ہے سر. انسان کی زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں ریلیونٹ جگہ پر نہ پڑی ہوں تو بیکار. ابھی اس وقت آپ کے سامنے کتاب ہونی چاہیے تاکہ آپ کیا کریں، جو میں بات بتا رہا ہوں کتاب میں نوٹ کر لیں. اب میں ایک بات کہتا ہوں کہ بھائی کل سے جو بچہ کتاب نہیں لائے گا اس کو 100 روپیہ فائن ہوگا. اب جیسے ہی میں نے یہ بات کہی آپ کے ذہن میں کیا بات آئی؟ یار چلو ابھی 2 کلاسیں لی نہیں ہیں، آگے کے آگے کام شروع ہے. ایک بچے نے پیچھے دوسرے کان میں کہا ہے دیکھا پیسے کمانے کے طریقے. اچھا آپ مجھے خود بتائیں کہ یہ فائن جو لاگو کیا جا رہا ہے کیا اس کا اصل مقصد پیسے کمانا ہے؟ The answer is no. چپ کر گئے، نہ بھی نہیں کہتے تھے، بڑی گل ہے. سر اس کا اصل مقصد پیسہ کمانا بلکہ کیا ہے؟ اپنی بات کو منوانا. اس کا اصل مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے بلکہ اپنی بات کو منوانا ہے. یہ جو بات میں نے بھی آپ کو کتاب والی کہی اس کو فیل کر لیا نا آپ نے، یہی میرا ٹارگٹ تھا. کتاب آپ جب آپ کو سوٹیبل ہو تب لے لیجئے گا. سر اصل گیم ٹیکس میں بھی یہی ہے. ٹیکس میں بعض اوقات ٹیکس لگانے کا اصل مقصد پیسے کمانا نہیں ہوتا، کسی اپنی بات کو منوانا ہوتا. مثال کے طور پہ ایک ملک کی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اکنامک انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں کہ ملک کی حالات خرابی کی طرف چل رہے ہیں. اتنے میں ایک میاں صاحب ہیں، ان کا بیٹا کہتا ہے میں نے نئی مرسیڈیز ہی لینی ہے پاپا جی. اب وہ نئی مرسیڈیز ہے 20 کروڑ روپے کی. گورنمنٹ کہتی ہے یار آ گئی امپورٹ بڑھ رہی ہیں، ایکسپورٹ کم ہو رہی ہیں، آپ مرسیڈیز مت لیجئے. وہ کہتا ہے بچہ ضد کر رہا ہے یار کیا کریں. تو وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، اگر 20 کروڑ کی مرسیڈیز ہے تو اس پہ 40 کروڑ روپیہ ٹیکس ہے. یہ ٹیکس لگانے کا اصل مقصد یہ نہیں تھا کہ پیسے اکٹھے ہوں گے. یہ ٹیکس لگانے کا اصل مقصد کیا تھا؟ تاکہ آپ کو ڈسکریج کیا جائے اننیسیسری امپورٹ سے، تاکہ اپنی بات منوائی جائے. یار میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو اچھا اب اس سے کیا ہوا کہ بھائی اس بندے نے کہا چلو اتنا زیادہ ٹیکس ہے تو میں نہیں لیتا مرسیڈیز. ہم نے ٹیکس کو حربے کے طور پہ استعمال کیا تاکہ اپنی بات منوا لیں. بالکل ایسے ہی میں نے آپ کو کتاب کی اگزامپل بھی دی. وہ 100 روپے جو میں نے آپ کو بھی بتایا کہ آپ کو کل سے فائن ہوگا، اس کا اصل مقصد پیسے اکٹھے کرنا بلکہ اصل مقصد کیا ہے؟ بات کو منوانا. سر سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایک واقعہ ہی تھا، 100 روپے فائن والی کوئی بات نہیں، لیکن میں نے اس طرح اس کو پچ کیا تاکہ آپ اسے فیل کریں کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے. اپنی بات کو منوانے کے لیے بعض اوقات ٹیکس کو ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جناب، فیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. لو جی میاں صاحب کا بیٹا ان سے ناراض ہو گیا، کہتا ہے پاپا آپ سے ایک خواہش کی تھی آپ نے وہ بھی پوری نہیں کی، آپ کے پاس 400 روپے کیا فرق پڑتا ہے، دے دیں ٹیکس. تو میاں صاحب نے کہا چلو میرا بیٹا ناراض ہو گیا اس کو مرسیڈیز لے دیتے ہیں. 20 کروڑ کی مرسیڈیز تھی، 40 کروڑ روپیہ ٹیکس دیا، مرسیڈیز پاکستان میں آ گئی. یہ جو 40 کروڑ کا ٹیکس گورنمنٹ کے پاس آیا ہے یہ امیر آدمی سے انہوں نے وصول کیا ہے اور اس کو استعمال کر دیا اورنج ٹرین بنانے میں.
امیر سے پیسہ وصول کرنا اور غریب پر خرچ کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فیئر. یار یہی ہے نا، فیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. تو بھائی ٹیکس سے یہ تین کام ہوتے ہیں: کلیکشن آف ریونیو ٹو رن اینڈ ایڈمنسٹر گورنمنٹ، یوز ایز اے ٹول فار امپلیمنٹیشن آف پالیسیز، اپنی پالیسیز پر عمل کروانے کے لیے. اسی کو میں نے آسان الفاظ میں کہا، اپنی بات کو منوانے کے لیے. اینڈ فیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کیا ہے؟ یعنی امیر آدمی سے پیسے وصول کرنا اور غریب آدمی پر خرچ کرنا. بیٹا جلدی سے یہ تین باتیں پڑھ لیجئے، پھر میں آگے چلتا لیں. سر آبجیکٹیوز آف ٹیکسیشن تو ہم نے پڑھ لیے. اس کے بعد ہم آگے پڑھ رہے ہیں نان ریونیو آبجیکٹیوز. نان ریونیو آبجیکٹیوز پہلا تو یہ ہے، نان ریونیو آبجیکٹیو میں وہ کہتا ہے کہ بھئی کون سے ایسے آبجیکٹیو ہیں جس کا اصل مقصد، یعنی ٹیکس لگا تو رہے ہیں لیکن اس کا مقصد پیسے کمانا نہیں ہے. ایسے کون سے ٹیکس کے آبجیکٹیوز ہیں؟ اس نے کہا بالکل ہے. پہلا تو سوشل اور اکنامک ڈیولپمنٹ اس کا اصل آبجیکٹیو ہے نا، کہ ملک ترقی کرے، اور جو ملک کا اصل ٹارگٹ ہے کہ معاشرتی طور پہ بھی ترقی ہو اور معیشی طور پہ بھی ترقی ہو، یعنی اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہو اور سوشل ڈیولپمنٹ بھی ہو. سوشل ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ جب معاشرے میں سب لوگوں کی انکم انکریز ہوتی ہے، ترقی کے مواقع سب لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، یہ سوشل ڈیولپمنٹ ہے. امیر کا پیسہ غریب پر خرچ ہوتا ہے، غریب کو بھی موقع ملتا ہے، یہ سوشل ڈیولپمنٹ ہے. اور اکنامک ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ جب معیشت ترقی کرتی ہے، جب آپ کی ایکسپورٹ بڑھتی ہے، جب ملک کی اوور آل نیشنل انکم بڑھتی ہے، اور جب اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ پازیٹیو یعنی انکریز کی طرف اپنا انڈیکیشن کرتے ہیں. تو بھائی یہ دونوں ہیں. اچھا ذرا دیکھیے گا کون کون سے ہیں، ذرا ون بائی ون دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو اپنی ویک انٹرپرائز کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے گورنمنٹ ٹیکس کو معاف کر دیتی ہے یا ٹیکس کو کم کر دیتی ہے. سر جی کووڈ آ گیا، ٹیکسٹائل مل والوں نے، سب لوگوں نے ایک بڑی میٹنگ کی اور کہا بھائی جان ہم نے نہیں کام کرنا. اب اگر آپ سوچیں 70 ملیں بند ہو جاتی تو کتنا فرق پڑنا تھا. سر فی مل 10,000 بندہ کام کرتا ہو تو 7 لاکھ بندہ ان ایمپلائڈ ہو جاتا ہے. گورنمنٹ نے فوراً کہا بھائی بات سنو، ہم آپ کی مدد کریں گے، اگلے 4 سال کا ٹیکس معاف. سر کیا کر دیا؟ گورنمنٹ نے سپورٹ کر دی، گورنمنٹ نے مدد کر دی، گورنمنٹ نے ہیلپ کر دی. یار میرا پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ سر یہ ہے ٹو اسٹرینتھن ویک انٹرپرائزز بائی گرانٹنگ دیم ٹیکس ایگزیمپشن اور ادر کنڈیشن اور انسینٹیوز فار گروتھ. کمزور انٹرپرائز کو ٹیکس ایگزیمپشن کا مطلب ہوتا ہے ٹیکس معافی. دوسرا ٹو پروٹیکٹ لوکل انڈسٹریز اگینسٹ فارن کمپٹیشن بائی انکریزنگ لوکل امپورٹ ٹیکسز. سر لوکل انڈسٹری کو کیا کر رہے ہیں آپ؟ پروٹیکٹ کر رہے ہیں. لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ کریں کس سے؟ فورن کمپٹیشن سے. سر جی یہ مارکر میرے ہاتھ میں ہے، یہ پاکستان میں بکتا ہے 100 روپے کا. پاکستان میں یہ 100 روپے کا بکتا ہے. اچھا ایک بندہ یہ مارکر لے کر چائنا چلا گیا اور چائنا والوں کو جائے کہتا ہے کہ یہ مارکر کتنے کا بنا کے دیں گے؟ انہوں نے کہا ہم یہ مارکر 40 روپے کا بنا دیں گے. اب اگر وہ یہ مارکر 40 روپے کا پاکستان میں لے آئے اور 80 روپے کا بیچنے لگ جائے تو سر کتنا فائدہ ہوگا عوام کو؟ 100 روپے والا مارکر جب 80 روپے کا ملے گا تو ملک میں فائدہ ہوگا، ملک میں فائدہ ہوگا، لوگوں کو 20 روپے سستی چیز ملے گی اور ان کو چاہیے کہ چائنا سے امپورٹ کرتے رہیں اور اپنی فیکٹری بند کر دیں. یس اور نو؟
نو اپنی فیکٹری بند کر دو. یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ آپ کا بھائی اس فیکٹری میں لگا نا, پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں فیکٹری بند کریں فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ سر جی پڑتا ہے فرق. آپ نے 20 روپے کا مارکر لوگوں کو سستا دینے کے لیے اپنی پوری ڈالر کی فیکٹری بند کر دی ہے, ڈالر کمپنی بند کر دی جس میں 10,000 بندہ کام کرتا تھا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے سر. ہم کہیں گے جو بندہ چائنا سے مارکر امپورٹ کرے گا 40 روپے کا مارکر ہوگا تو 80 روپے ٹیکس لگا دیں گے. اب جب پاکستان میں وہ مارکر 120 کا پہنچے گا تو وہ مارکر 120 روپے کا نہیں بکے گا, ہمارا لوکل مارکر جو 100 روپے کا ہے وہ بکے گا. یار آپ دیکھ رہے ہو ٹیکس لگا کے کس طرح ہم اپنی انڈسٹری کی حفاظت کر رہے ہیں, اپنی لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. سر یہ ہمارا سیکنڈ پوائنٹ ہے, ٹو پروٹیکٹ لوکل انڈسٹری اگینسٹ فورن کمپٹیشن. میں ویسے بائی دا وے بات ذہن میں آ گئی سر, چائنا کا جو پچھلا تھا نا منسٹر, اس نے ایک جملہ کہا تھا, اس نے کہا تھا میں پوری دنیا کی فیکٹریوں کو تالا لگوا دوں گا, اور وہ تالا بھی چائنا کا ہوگا. یعنی انہوں نے واقعی اس لیول کی پروڈکشن کر کے اس لیول پر کاسٹ نیچے لے آئے ہیں. کو پتہ چائنا میں انڈسٹریز میں بجلی کا بل معاف ہے تو ان کی کاسٹ بہت نیچے آ جاتی ہے اور والیوم اتنا زیادہ ہوتا ہے. تو بھائی ہم نے اپنی لوکل انڈسٹری کو بچانا ہے. ہم اگر یہ دیکھتے رہیں گے کہ ہمیں وہاں سے سستا مارکر مل رہا ہے تو ہمارا اپنی فیکٹری بند ہو جائے گی. تو 20 روپے کا مارکر سستا دینے کے لیے ہم 10,000 بندے کی نوکری تو نہیں گوا سکتے. جی سر. تیئیس اپنی انڈسٹری کو بہتر کریں. 23 کروڑ عوام کو 20 روپے سستا دینے کے لیے وہ 10,000 بندہ بے روزگار کر دے. نہیں سر, ایسے نہیں کر سکتے سر. ہم نے اپنی انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنا ہے سر, اپنی انڈسٹری کو امپروو کرنا ہے. اب بھائی نے یہ سوال کیا تو میں بتاتا چلوں, ایران پر جب نئی نئی سینکشنز لگی دنیا نے کہا جی کہ ہم نے ایران سے کاروبار نہیں کرنا, تو ایران میں گاڑیاں بالکل پرانی بوسیدہ تھی. ایران نے اپنی انڈسٹری ڈیولپ کی, گاڑیوں پر ورکنگ شروع کی. میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ ایرانی کارز دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے ان ٹرمز آف کوالٹی اور فیول کنزمپشن. سر جب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں نہ ہوتی, آپ نے محنت کر کے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جی اپنی لوکل انڈسٹری میں جو مرضی کریں, لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنی لوکل انڈسٹری کو سپورٹ کرنا پڑے گا فورن کمپیٹیٹر کے مقابلے میں. اور سر سمجھ آ رہی ہے؟ سر یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے. تھرڈ پوائنٹ, ایز اے بارگیننگ ٹول ان ٹریڈ نیگوسیشن ود ادر کنٹریز. تو سر یو ایس اے کی آرمی نے ٹی شرٹس کا آرڈر دینا تھا. انہوں نے انڈیا سے بھی پوچھا, پاکستان سے بھی پوچھا, بنگلہ دیش سے. انڈیا نے کہا 120 پر ٹی شرٹ, پاکستان نے کہا 100 پر ٹی شرٹ, بنگلہ دیش نے کہا 90 پر ٹی شرٹ. اگر سب کی کوالٹی سیم ہے تو آرڈر کون لے جائے گا؟ بنگلہ دیش لے جائے گا. پھر کیا کرنا چاہیے؟ سر جی اب یہاں پر انڈسٹریلسٹ گورنمنٹ سے کہے گا اگر آپ ہمیں 15 روپے کا ٹیکس معاف کر دیں تو ہم 85 روپیز کوٹ کریں گے یو ایس اے کو, اور ہم یہ آرڈر اور بڈ ون کر جائیں گے. سر جی آپ نے دیکھا ٹیکس کس طرح سے ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے, تاکہ وہ بارگیننگ ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے, تاکہ ٹریڈ نیگوسیشن ود ادر کنٹریز میں ہم بڈ ون کر سکیں, آرڈر ون کر سکیں, اور الٹیمیٹلی اس سے ایکسپورٹ بڑھے گی. سر جی اگلا پوائنٹ, ٹو کاؤنٹر دا افیکٹ آف انفلیشن اور ڈپریشن. اب ذرا بتائیے, میں بیٹھا ہوں سامنے, یہ نظر آ رہا ہے نچلا سینٹینس نظر آ رہا ہے پورا؟
سر اس وقت 2 ہے نا, بعد میں کچھ اور بھی ہوگا. لیں سر 2 جی. ٹو کاؤنٹر دا افیکٹ آف انفلیشن اور ڈپریشن. سر جی یہ ہمارے ملک کی اپنی سٹوری ہے کہ سر فیول تھا 200 روپے اور اس پہ ٹیکس لگتا تھا 50 روپے. تم عوام کو فیول کتنے کا ملتا تھا؟ 250 کا. فیول بڑھ کے ہو گیا 220 کا, اس پہ ٹیکس لگا 50 کا, تو کتنے کا ہو گیا؟ 270 کا. جب یہ والا سین ہوا تو عوام نے کہا کہ جی ہمارے پر تو بڑی مشکل آ گئی ہے اور فیول کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ہم پر بہت زیادہ پریشر ہے اور مہنگائی ہے. تو گورنمنٹ نے کیا کیا؟ گورنمنٹ نے کہا ایک کام کر سکتے ہیں, ہم ٹیکس 50 سے کم کر کے کتنا کر دیں؟ 30 کر دیں. جب ٹیکس 30 ہوگا تو یہ کتنا بن جائے گا بھائی جان؟ یہ 250 کا ہی بکے گا. جب ٹیکس 30 ہوگا تو یہ 250 کا ہی بکے گا. میننگ دیئر بائی انفلیشن کیا ہو جائے گی؟ انفلیشن کا افیکٹ ختم ہو جائے گا. سر جی ورنہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا ہے تو پاکستان میں بھی بڑھنا تھا نا, لیکن جتنا قیمت بڑھی اتنے سے ٹیکس کم کر دیا تاکہ پرائس کو کیا رکھا جائے؟ سٹیبل رکھا جائے. پرائس کو سٹیبل رکھا جائے اور انفلیشن کو کاؤنٹر کیا جائے, انفلیشن کے افیکٹ کو کاؤنٹر کیا جائے. سر جی یہ 4 باتیں ہیں, ایک بار جلدی سے ریڈ کر لیجئے. لیں سر اگر آپ کو یہ 4 باتیں سمجھ آ گئی تو اب آگے چلنا ہے. ایک بھائی نے سوال کیا, وہ سوال بڑا اچھا ہے کہ سر جی ڈپریشن کے کیس میں کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے گا اصل ٹارگٹ ہوتا ہے پرائس سٹیبلٹی. اگر آپ غور کریں تو انفلیشن کے کیس میں بھی ہم نے اچیو کیا ہے؟ پرائس سٹیبلٹی اچیو کی ہے. اچھا اگر ڈپریشن کا کیس ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ پرائسز کم ہو رہی ہوتی ہیں. ہم وہاں پر جب پرائسز بڑھ رہی تھی تو ٹیکس کم کیا تھا تاکہ پرائس سٹیبل رہے. جب پرائسز کم ہو رہی ہیں تو وہاں پر کیا کریں گے؟ ٹیکس بڑھا دیں گے تاکہ پرائس سٹیبل رہے. اب وہ جو ٹیکس بڑھے گا وہ پھر مثال کے طور پہ وہ کسی کیا نام ہے عوام کے فائدے کے لیے وہ والا پیسہ استعمال ہو جائے گا, لیکن پرائس سٹیبل رہے گی. پرائس سٹیبل رہے گی. تو انفلیشن اور ڈپریشن دونوں کیسز میں اصل میں کیا چیز ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے؟ پرائس سٹیبلٹی. انفلیشن کے کیس میں ہم ٹیکس کم کر کے پرائس کو سٹیبل کرتے ہیں اور ڈپریشن کے کیس میں ہم ٹیکس بڑھا کر پرائس کو سٹیبل کرتے ہیں. سر جی پوائنٹ پک کر گئے ہیں؟ سر جی ٹو ریڈیوس انیکوالٹیز ان دا ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ میں انیکوالٹی کو ریڈیوس کرنا. ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کے حوالے سے انیکوالٹیز کو ریڈیوس کرنا, یعنی آسان الفاظ میں فیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. To promote science and invention, finance, educational activities, or maintain and improve efficiency of local force. سائنس اور انوینشن کو پروموٹ کرنا, فائنینس ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرنا, اور سجی ٹیکس یعنی آپ ٹیکس والے جب کسی چیز کو انکریج کرنا چاہتے ہیں نا تو اس پہ ٹیکس معاف کر دیتے ہیں, ٹیکس کم کر دیتے ہیں. آپ کے ہاں آپ ایجوکیشن لے رہے ہیں, آپ فیس دے رہے ہیں, آپ پہ ٹیکس نہیں لگ رہا. سر کیا ایسا آپ نے دیکھا ہے کہ جناب مثال کے طور پہ 10,000 روپے فیس ہے تو اس کے اوپر 17% ٹیکس لگ رہا ہوں؟ نہیں. لیکن یہی آپ کھانا کھانے چلے جائیں کسی ریسٹورینٹ میں تو وہاں پہ ٹیکس لگ جائے گا. تو بھائی آپ پر اگر ٹیکس نہیں لگا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ پر اگر ٹیکس نہیں لگ رہا اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ انکریج کر رہی ہے
تعلیم کو. میڈیسنس پہ ٹیکس نہیں ہے. گورنمنٹ انکریج کر رہی ہے کہ لوگوں کا علاج کیا جائے اور اس میں پیسے کم رکھے جائیں, ٹیکسز نہ ہوں اس پر. تو بھائی ٹو پروموٹ سائنس اینڈ انوینشن, فائنینس ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز اور مینٹین اور امپروو ایفیشنسی آف لیبر فورس. آپ کسی کو لوکل فورس کو ٹریننگ دینے کے لیے خرچہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ٹیکس والے اس کو انکریج کریں گے. آپ کوئی انوینشن یا سائنس کا کام کر رہے ہیں, ٹیکس والے انکریج کریں گے. فائنینس ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ہیں, ٹیکس والے انکریج کریں گے. ٹو امپلیمنٹ لاز which eliminate discrimination among various elements in the market. سر جی ایسے لاز کو امپلیمنٹ کرنا جو ایلیمینیٹ کرے ڈسکریمنیشن امنگ ویریس ایلیمنٹس ان دا مارکیٹ. سر اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ پرائس ڈسکریمنیشن کیا ہوتی ہے. سب پرائس ڈسکریمنیشن کیا ہوتی ہے؟ چلیں آپ نے انگریزی میں شاید یہ بات پڑھی ہو, چارجنگ ڈفرینٹ پرائسز ان ڈفرینٹ مارکیٹس. اور سر پڑھا ہے تو سر جو ہاں نہ کریا کرو یار, ٹھیک ہے. یہ بھائیوں نے بھی اکنامکس پڑھی ہوئی ہے, یہ میٹرک کر کے تو نہیں سیدھے آ گئے. چلو کوئی بات نہیں, یہ ان بھائی کو میں نے ایکسٹرا پے نہیں کیا کہ آپ نے ضرور بولنا ہے تاکہ سب لوگوں کو پتہ چلے. ہوتا ہے نا کچھ لوگ ایسے, ایک آدھ بندہ اپنا بھی ساتھ درمیان میں بٹھایا ہوتا ہے جو کوئی ذاکر تقریر کر رہا ہو تو جو سب سے پہلے واہ 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 کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو, ڈن ہو گئے. لو سر جی مجھے ایک بات بتا, پرائس ڈسکریمنیشن پتہ ہے, یس اور نو؟ سر کھل کے آپ اپنا جو ایکسپریس کریں گے تو اس سے ذرا پڑھانے والا بھی موٹیویٹ ہوتا ہے کہ یار یہ میرے ساتھ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کسی پریشر میں تو نہیں ہے؟ ہاں تو ایزی رہو یار, کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے. لو سر اب دیکھو میری بات سنو. ایک چیز کی لاہور میں قیمت تھی 100 روپے اور ملتان میں قیمت تھی 110 روپے. لاہور میں ٹیکس تھا 20 روپے, ملتان میں ٹیکس تھا 20 روپے. لاہور میں وہ بکتی تھی 120 کی, ملتان میں بکتی تھی 130 کی. ملتان والے کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو گورنمنٹ نے کہا یار یہ ملتان والے ناراض ہو رہے ہیں, پھر یہ بعد میں علیحدہ صوبے کا تقاضا کر لیں گے. تو ہم کیا کر لیتے ہیں, ہم اتنا ٹیکس کم کر دیتے ہیں, یعنی جتنے سے پرائس زیادہ ہے اتنے سے ٹیکس کم کر دو. اب آپ نے غور کیا, پرائس ڈسکریمنیشن تھی, ایک ہی آرٹیکل کی قیمت لاہور میں مختلف تھی, ملتان میں مختلف تھی. اس پرائس ڈسکریمنیشن کو کیسے ختم کیا؟ جہاں پر قیمت زیادہ تھی وہاں پر اتنا ٹیکس کم کر دیا. سر سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو کہتے ہیں ٹو امپلیمنٹ لاز وچ ایلیمینیٹ ڈسکریمنیشن among various elements in the market. To discourage certain undesirable sectors. سر جی سگریٹ, تمباکو, گٹکا, پان, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن نقصان ضرور ہے. اچھا اب اس کی وجہ سے چونکہ فائدہ نہیں ہے اور نقصان ہے تو اس کی وجہ سے گورنمنٹ کیا کرتی ہے, گورنمنٹ ان چیزوں کو ڈسکریج کرتی ہے. سگریٹ پہ میکسیمم ٹیکسز لگے ہوئے, مطلب بہت پرانی بات نہیں ہے, شاید 10 سال 12 سال پہلے سگریٹ 2 روپے کی ہوتی تھی جو آج 35 روپے کی. کیوں؟ سر گورنمنٹ ڈسکریج کرتی ہے لوگ سگریٹ نہ پئیں. سر سمجھ آ رہی؟ ٹو ڈسکریج سرٹن undesirable sectors and activities. اس کے لیے کیا کرتی گورنمنٹ؟ ٹیکسز لگا دیتی.
گورنمنٹ جس چیز کو انکریج کرنا چاہتی ہے وہاں پہ ٹیکس ختم کر دیتی ہے، ٹیکس کم کر دیتی ہے. گورنمنٹ جس چیز کو ڈسکریج کرنا چاہتی ہے وہاں پہ ٹیکس لگا دیتی ہے، ٹیکس بڑھا دیتی ہے. جی سر، اگر یہ بات ہو گئی تو آگے آ گیا فار ڈاکومنٹیشن آف اکانومی. سر جی اس کی بات ہو گئی. اب ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کیا ہے؟ سر فار ڈاکومنٹیشن آف اکانومی یعنی اکانومی کی ڈاکومنٹیشن کے لیے جو ہے نا ٹیکس لاگو کیا جاتا ہے. یہ کیسے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میں ایس بی آئی میں کام کرتا ہوں اور میری تنخواہ 10 لاکھ ہے، اور میرے پاس ایک بندہ کام کرتا ہے اور اس کی تنخواہ 1 لاکھ ہے، اور اس کے پاس ایک بندہ کام کرتا ہے اس کی تنخواہ 10,000 ہے. تو آپ غور کیجئے، میں نے ایس بی آئی سے کیش میں سیلری لی اور 1 لاکھ کیش میں دیا، اس نے آگے 10,000 کیش میں دیا. تو بھائی آپ غور کریں کہ بھائی یہ سب کچھ جو کیش میں ہوتا ہے نا، یہ اکانومی ریکارڈ نہیں ہوتی، ڈاکیومنٹ نہیں ہوتی. اگر یہی سارا کچھ بینکنگ چینل کے ذریعے ہو، ایس بی آئی میرے اکاؤنٹ میں دے، میں آگے ایس بی آئی میرے اکاؤنٹ میں دے، میں آگے کیا نام ہے اس کا اپنے امپلائی کے اکاؤنٹ میں دوں، وہ آگے اپنے امپلائی کے اکاؤنٹ میں دے، تو جو چیز بینکنگ چینل کے تھرو آتی ہے وہ ریکارڈ ہوتی ہے، اور جو چیز کیش میں آتی ہے وہ ریکارڈ. آپ دیکھیے شالمی میں، اعظم مارکیٹ میں، ان علاقوں میں جتنی زیادہ کام ہو رہا ہے، جتنا بزنس ہو رہا ہے، سارا کیش میں ہو رہا ہے. کراچی میں بھی بہت سی جگہ ہیں، مجھے لاہور کی ان جگہوں کا پتہ ہے. کراچی میں شاید جوڑیا بازار ہے اور ایسی جگہ ہیں جہاں پر بہت زیادہ کیش میں بہت بڑا والیوم کیش میں ہوتا ہے. اسی طرح ہر جگہ پر گورنمنٹ کہتی ہے کیش نہیں ہونا چاہیے. گورنمنٹ کہتی ہے ٹرانزیکشن کس کے ذریعے ہونی چاہیے؟ بینکنگ چینل کے ذریعے. اب گورنمنٹ کی بات کو کوئی سنتا مانتا ہی نہیں ہے، تو گورنمنٹ پھر مجبوراً کیا کرتی ہے؟ وہی جو میں نے کیا. جو بچہ کل کتاب نہیں لے کے آئے گا اسے فائن اور یار سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ گورنمنٹ کہتی ہے بھائی اگر آپ نے ٹرانزیکشن بینکنگ چینل کے ذریعے نہ کی تو ہم کیش کے ذریعے کی تو ہم اسے انکم ٹریٹ کریں گے اور اس پہ ٹیکس لگا دیں گے. سر جی میری بات سمجھ آ رہی؟ اب ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کا کیا مقصد ہے کہ بھائی ٹرانزیکشن بینکنگ چینل کے ذریعے کرو، اگر نہ کی تو ہم دوسری کیش والی ٹرانزیکشن کو انکم ٹریٹ کریں گے اور اس پر ٹیکس لگا دیں گے. To encourage research and development by introducing tax credits. To encourage research and development by introducing tax credits. سر ٹیکس کریڈٹ کو انٹروڈیوس کیا، ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کو. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر جو خرچہ کر رہا ہوتا ہے یا اور کوئی ایسا خرچہ جس کو گورنمنٹ انکریج کرتی ہے، اس کے وجہ سے وہ کیا دے دیتے ہیں؟ ٹیکس کریڈٹ. سر جی میں نے آپ کے ساتھ 2 ٹرمز یوز کی ہیں. ٹیکس ایگزیمپشن ابھی یوز کی تھی. ٹیکس ایگزیمپشن کا مطلب ہوتا ہے ٹیکس معافی، اور ایک ٹرم کیا ہے؟ ٹیکس کریڈٹ. ٹیکس کریڈٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹیکس میں کمی. اور سر سمجھ آ رہی ہے یہ؟ سر اگر آپ نے یہ پوائنٹ سمجھ گئے پلیز ایک بار جلدی سے پڑھ لیجئے، پھر میں آگے چلوں گا. لیکن سر آگے چلتے ہیں. ٹیکس ایز اے مین فار ڈیولپمنٹ. سر ٹیکس کو سر ابھی تک میں نے جتنی بھی باتیں بتائی نا، ٹیکس کو حربے کے طور پہ، ٹول کے طور پہ استعمال کیا گیا. ابھی بھی ٹیکس کو ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے بعض اوقات، جس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایز اے مین فار ڈیولپمنٹ. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک ایگزامپل دیتا ہوں چھوٹی جی. ہوا یہ بچوں کہ آپ کے پنجاب کا وزیر اعلیٰ
اپنے کابینہ کے ساتھ موو کر رہے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو انہوں نے بات کی کہ جی لاہور میں بہت زیادہ گند ہو گیا، بہت زیادہ پولوشن ہو گیا اور ٹریفک بھی بہت زیادہ ہو گیا۔ اتنے میں ان کے ایک مشیر نے، منسٹر نے، ایڈوائزر نے ان کو کہا کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ انہوں نے کہا جی بتائیں کیا آئیڈیا ہے؟ اگر لاہور سے ساری فیکٹریاں نکال کے دوسرے علاقے میں لے جائیں، اگر لاہور سے فیکٹریاں نکال کے دوسرے علاقے میں لے جائے جائیں تو پھر دقت نہیں ہوگی، پھر پرابلم نہیں ہوگی۔ لو جناب، یہ آئیڈیا انہوں نے دے دیا اور اس آئیڈیا پر کام شروع ہو گیا۔ انہوں نے سارے لوگوں کو کہا کہ جی فیکٹری والوں کو کہا کہ آپ جو ہیں وہ اس علاقے سے اپنی فیکٹریز جو ہیں وہ لاہور سے باہر ایک دوسرا علاقہ ایلوکیٹ کر دیا کہ یہاں پر لے جائیں، لیکن لوگوں نے ایگری نہیں کیا۔ جب لوگوں نے ایگری نہیں کیا تو پھر ایک ٹیکس والا بندہ موجود تھا، اس نے کہا میرے پاس ایک مشورہ ہے، اگر آپ ان سب لوگوں کو ٹیکس کا انسینٹیو دے دیں کہ جو بندہ اپنی فیکٹری اس جگہ پر منتقل کر دے گا اسے 5 سال تک ٹیکس معاف کر دیں گے تو لوگ مان جائیں گے۔ اتنے میں کیا ہوا، انہوں نے سب لوگوں کو یہ سرکولیٹ کیا، لوگ ایگری ہو گئے اور اپنی فیکٹریاں اس جگہ پر شفٹ کرنے لگ گئے، اور آج اس جگہ کا نام سندر انڈسٹریل اسٹیٹ ہے۔ یعنی آپ کی فیکٹری، آپ کا فیکٹری ایریا دوسری جگہ پر شفٹ ہو گیا۔ وہ جگہ جہاں پر صرف مٹی تھی، بیابان تھا، وہ جگہ ڈیولپ ہو گئی، اور کس ٹول کو استعمال کیا گیا ہے؟ ٹیکس کے ٹول کو استعمال کیا گیا۔ اور سر جی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو گورنمنٹ کیا کرتا ہے، بعض اوقات کسی ایریا کو فری زون یا اکنامک زون قرار دے دیتا ہے، اور بزنس مین کو کیا دے دیتے ہیں، انسینٹیوز دے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے بزنس کو اسٹیبلش کریں، اور کنسرن یا انڈسٹریل یونٹ دیٹ وڈ برنگ امپلائمنٹ، اپرچونٹی اینڈ اوور آل پراسپیرٹی ان انڈر ڈیولپڈ ایریاز، اوور آل پراسپیرٹی ان ایریاز میں۔ Taxing rich at higher rate and low income group at امیر آدمی پر زیادہ ٹیکس اور غریب آدمی پر کم ٹیکس لاگو کیا جائے، اس یہ مین آف ڈیولپمنٹ ہے۔ امپوزیشن آف ہائی کسٹم ڈیوٹی آن امپورٹ آف لگژری آئٹم آلریڈی مینوفیکچرڈ ان پاکستان۔ سر جی جو پاکستان میں آلریڈی آئٹم بن رہی ہے، اگر آپ اس کو امپورٹ کریں گے تو اس پر کیا زیادہ ٹیکس لگنا چاہیے، لیکن اگر آپ لگژری آئٹم کو امپورٹ کریں گے تو اس پر زیادہ ٹیکس لگے گا، تو زیادہ پیسہ آئے گا اور وہ ملک کی ڈیولپمنٹ میں کام آئے گا۔ سر سمجھ آ رہی ہے؟ تو بھائی تیسرے نمبر پہ یہ پوائنٹ ہے۔ چوتھے نمبر پہ اس نے کہا جو بندہ ڈونیشن دیتا ہے اس کو ٹیکس کریڈٹ ملے گا، اور جو بندہ ڈونیشن وصول کر کے اس کو استعمال کرتا ہے کسی ویلفیئر کام کے لیے اس پر ٹیکس معافی ہے۔ دو طرح کے لوگ ہیں، جو بندہ لنگر خانہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے اس کو ٹیکس ایگزیمشن ملے گی، اور جو بندہ اس لنگر خانے کو ڈونیشن دے رہا ہے اس کو ٹیکس میں کمی ملے گی۔ یار میرا پوائنٹ پک کر رہے ہو، ایک ٹیکس کریڈٹ ہے اور ایک ٹیکس ایگزیمشن ہے۔ اور پاکستان ایک ایگرو بیس کنٹری ہے، زرعی ملک ہے، تو جناب زراعت کے والد سے کوئی انکم ٹیکس ان پر نہیں لگتا، ایگزیمٹ ہے ایگریکلچر انکم۔ ڈن ہو گیا سر جی؟ یہ 6 پوائنٹس ہیں، جلدی سے ذرا ٹیکس ایز اے مین آف ڈیولپمنٹ اس کو دیکھ لیجئے، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ بیسکس آف ٹیکسیشن لاز۔ سر جی ایڈم سمتھ نے کہا کہ ٹیکس کے قانون میں 4 خصوصیات ضرور ہونی چاہیے۔ سب سے پہلا سرٹینٹی،
سرٹینٹی کا مطلب ہے کہ ٹیکس لینے والے کو بھی شور ہو کہ کتنا ٹیکس بنتا ہے اور ٹیکس دینے والے کو بھی شور ہو کہ کتنا ٹیکس بنتا ہے. اور میں اکثر اس کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے ایک ایگزامپل پچ کرتا ہوں کہ یار فار ایگزامپل میں یہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک بندہ جو ہے وہ اگر کیا کہتے ہیں کریم بلاک چلا جائے شرٹ لینے اور اسے ایک شرٹ پسند آ جائے تو دکاندار اس کو بتائے 3,000 روپے قیمت اور وہ کریم بلاک میں دکاندار سے بارگین کرے اور پتہ چلے کہ جناب وہ کہتے ہیں 2,000. پھر دکاندار کہتے ہیں جی 2,700 ہو جائے گا, وہ کہتے ہیں نہیں بھائی میں تو 2,200 دوں گا. خیر بارگین ہوتی ہے اور 2,500 میں وہ شرٹ خرید لیتا ہے. جب وہ 2,500 میں شرٹ خریدا تو واپس آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ یار میں ایسے ہی 2,500 پہ مان گیا, حالانکہ یہ مجھے 2,200 میں بھی مل جانی تھی. اور دکاندار بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار میں نے ایسے ہی 2,500 کی دے دی, اس کو پسند آ گئی تھی, اس نے 250 کی بھی لے لی. یار ایسا ہوتا ہے نا سر, یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ قیمت سرٹن نہیں ہوتی. آپ یونیورس کی شاپ پہ جائیں, وہی شرٹ 8,000 روپے کی لگی ہوگی اور آپ کوئی بحث نہیں کریں گے, شرٹ خریدیں گے اور ایک لمحے کے لیے آپ کو یہ نہیں آئے گا کہ یار یہ میں نے خرید لیا, اتنے 50 روپے کم ہو جانے تھے. یو آر ویری شیور کہ قیمت اس کی اتنی ہے اور اتنے کی مل رہی. اور یار ایسا ہی ہے نا سر, یہ فرق ہوتا ہے سرٹینٹی. سر ٹیکس جس نے کلیکٹ کرنا ہے ہی شوڈ بی ویری کلیئر کہ کتنا ٹیکس بنتا ہے, اور جس نے ٹیکس دینا ہے اسے بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا ٹیکس بنتا ہے. اور یار میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ پوائنٹ ہے, ٹیکس لائبلٹی شوڈ بی کلیئر اینڈ سرٹن. اگلی بات, taxes should be collected at a time and in a manner convenient for taxpayer. سر جی پہلی تو بات ہے لوگ ٹیکس جمع ہی نہیں کروانا چاہتے. اب جو بندہ بیچارہ ٹیکس جمع کرانا چاہتا ہے اس کو ذلیل تو نہ کرو. سر پرانے دوروں میں لوگ لائنوں میں کھڑے رہتے تھے اتنی دیر, جی آج ٹیکس جمع کرانے کی آخری تاریخ ہے. اب چیزیں اتنی آسان ہو گئی ہیں, آن لائن اپنے پورٹل پہ جائیں, اپنی انکم ڈکلیئر کریں, اس پہ ٹیکس چلان ہوگا, اس سے آپ آن لائن ہی پے کریں, مسئلہ حل. وہ سر سمجھ آ رہی ہے؟ تو ٹیکس کنوینئنٹ ہونا چاہیے, کس وقت پے کرنا ہے اور کس طرح پے کرنا ہے, آسانی ہونی چاہیے. ایکویلٹی, ٹیکس شوڈ بی ایکول فار ایوری ون. سر جی ٹیکس سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. اکانومی آف کلیکشن, taxes should not be expensive to collect and should not discourage business. ٹیکس اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے, ٹیکس اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ بزنس کی بجائے نوکری کو پریفر کریں, اور ٹیکس کی کلیکشن اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے, ایکسپینسو نہیں ہونی چاہیے کہ ٹیکس کو کوئی کلیکٹ نہ کرے. اب میں نے اپنے دوست سے 5,000 روپے لینا تھا, وہ قصور رہتا ہے, میں نے اسے کہا بھائی میرا 5,000 تو دے دے, وہ کہتے ہیں آ کے لے جا. اب سر اگر میں اسے قصور میں اس کے بعد لینے جاؤں گا تو میرا تو 7,000 کا فیول لگ جائے گا. تو پھر میں نے اسے کہا, میں کہا بھائی پھر نہ ہی سمجھوں, بھائی آپ نے نہیں دینا تبھی کہہ رہے ہو نا آ کے لے جاؤ. سر وہاں تو آنے جانے کا خرچہ زیادہ ہے. بالکل اسی طرح ٹیکس میں بھی ہوتا ہے کہ بھائی جان ٹیکس کو اتنا زیادہ خرچہ ٹیکس کی کلیکشن پہ نہ لگ جائے کہ لوگ ٹیکس کی کلیکشن کو کیا ہو جائیں, ڈسکریج ہو جائیں. ایگرو بیسڈ پروجیکٹ ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا ہے. ایگرو بیسڈ پروجیکٹ یعنی زرعی پروجیکٹ, زراعت سے ریلیٹڈ. پاکستان ایگرو بیسڈ کنٹری ہے تو ایگرو بیسڈ پروجیکٹ پہ ٹیکس نہیں لگتا. اور سر جی اس کے بعد آج کی ہماری آخری بات جو چل رہی ہے وہ ہے پرنسپل آف لیوی آف ٹیکس. لیوی کس کو کہتے ہیں؟ لاگو کرنا. اس کو انگریزی میں اس کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے امپوز. سر جی ٹیکس کو لاگو کرنے کے پرنسپلز کی بات کریں تو سب سے پہلا کون سا ہے؟ بینیفٹ پرنسپل.
بینیفٹ پرنسپل کہتا ہے جس کی جتنی، بینیفٹ پرنسپل کیا کہتا ہے کہ جو جتنا فائدہ اٹھائے گا گورنمنٹ پروجیکٹ سے اس کو اتنا زیادہ ٹیکس جمع کرانا چاہیے. جو جتنا فائدہ اٹھائے گورنمنٹ پروجیکٹ سے اس کو اتنا زیادہ ٹیکس جمع کروانا چاہیے. یہ بینیفٹ پرنسپل ہے. جو موٹر وے سے جائے گا اس کو موٹر وے، جو 10 بار موٹر وے یوز کرے گا وہ 10 بار موٹر وے کا ٹول ٹیکس دے گا. تو بھائی وہ فائدہ اٹھا رہا ہے گورنمنٹ کے پروجیکٹ سے تو اسے اتنا ٹیکس بھی دینا پڑے گا. دس از بینیفٹ پرنسپل. ایبلٹی ٹو پے پرنسپل وہ کہتے ہیں جس کی جتنی حیثیت ہے اس کو اتنا ٹیکس دینا چاہیے. جس کی جتنی پسلی ہے، وہ پسلی سمجھتے ہیں نا سر، کیپیسٹی ہے. امیر آدمی جو 100 کروڑ کماتا ہے اس کے لیے 30 لاکھ یا 30 کروڑ روپے دینا مشکل نہیں ہے، لیکن جو 10,000 کماتا ہے اس کے لیے 3,000 دینا مشکل ہے. تو بھائی وہ کہتے ہیں جب انکم بڑھے تو ٹیکس بھی بڑھے. ایبلٹی ٹو پے پرنسپل یہ ہے کہ جس کی جتنی حیثیت ہے وہ اتنا زیادہ ٹیکس دے. جس کی جتنی حیثیت ہے وہ اتنا زیادہ ٹیکس دے. اس کو کہتے ہیں ایبلٹی ٹو پے پرنسپل. انکم بڑھے ٹیکس بڑھے اور ٹیکس ریٹ بھی بڑھے. تیسرے نمبر پہ آ گیا ایکول ڈسٹریبیوشن پرنسپل. ایکول ڈسٹریبیوشن پرنسپل کیا کہتے ہیں؟ سب لوگوں پہ ایک فکس پرسنٹیج پہ ٹیکس لگنا چاہیے. فکس پرسنٹیج پہ ٹیکس لگنے کا مطلب ہے جو 100 روپے کما رہا ہے اگر 5% ہے تو اس پہ 5 روپے ٹیکس لگے. جو 1000 کما رہا ہے اس پر 50 روپے ٹیکس لگے. جو لاکھ کما رہا ہے اس پر 5,000. یار میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں فکس پرسنٹیج ہونی چاہیے. ایبلٹی ٹو پے پرنسپل کہتا ہے پرسنٹیج بھی بڑھ جانی چاہیے، لیکن ایکول ڈسٹریبیوشن پرنسپل کہتا ہے فکس پرسنٹیج ہونی چاہیے. اسی کو ہی پرپورشنل ٹیکس کہتے ہیں. یعنی انکم بڑھے اور ٹیکس بھی بڑھے لیکن پرسنٹیج فکس رہے. پرسنٹیج فکس رہے. اس کو کہتے ہیں پرپورشنل ٹیکس. جی سر جی، میں نے آپ کو بینیفٹ پرنسپل بتا دیا. بینیفٹ پرنسپل کیا ہے؟ جو جتنا فائدہ اٹھائے گا گورنمنٹ پروجیکٹ سے وہ اتنا ٹیکس دے گا. ایبلٹی ٹو پے پرنسپل کیا ہے؟ جس کی جتنی حیثیت ہوگی وہ اتنا ٹیکس دے گا. ایکول ڈسٹریبیوشن پرنسپل کیا ہے؟ سب لوگوں پر فکس پرسنٹیج کے مطابق ٹیکس لگنا چاہیے. جلدی سے ایک بار اس کو ریڈ کر لیجیے. ساتھ کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. میں انشاءاللہ ذہن تو یہی تھا کہ آگے ایک ٹاپک اور چھوٹا سا کروں گا، لیکن آج یہاں پر روک رہا ہوں. چاہتا صرف یہ ہوں کہ یار آپ نے روز کے روز پڑھنا ہے. آپ ایک بار صفحہ دیکھیں کتنے صفحے کا کام ہے. اگر آپ 1.5 صفحہ روز پڑھ لیں یہ 2.5 گھنٹے کا کام نہیں ہے سر، یہ 1 سے 1.5 گھنٹے کا کام ہے. ٹھیک ہے، میکسیمم اس کو کریم بھی کریں تو سر اتنا سا کام ہے. لیکن بات یہ کہ جو روز کے روز پڑھے گا سب سے زیادہ فائدہ وہ اٹھا رہا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی تھا. تھینک یو جی، اللہ حافظ.